सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ऐसबन ये थी मस्जिद किबलतैन, जहाँ पर मुसलमानों के किबले का रुख तब्दील हुआ। दो किबलों वाली मस्जिद, जहाँ पर 10 सहाबा इकराम को जन्नत की बशारत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने नफल अदा किए हैं। अभी इंशाअल्लाह हम रवा हैं ग़ज़वा उहद की जानिब, जहाँ पर इस्लाम की दूसरी जंग हुई। उधर इंशाअल्लाह सलाम पेश करेंगे। आधा घंटा हमारा स्टे होगा। रास्ते में आएगी ग़ज़वा खंदक, उसकी ज़ियारत करते चलेंगे। ग़ज़वा खंदक जहाँ पर इस्लाम की तीसरी जंग हुई। ग़ज़वा खंदक, मैदान फतह, सबा मसाजिद, ग़ज़वा अहज़ाब, ये चार नाम एक ही जगह के हैं, एक ही मुकाम के हैं, जहाँ पर इस्लाम की तीसरी जंग हुई। ग़ज़वा खंदक इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो जंग लड़ी गई, खंदक खोद कर लड़ी गई। मैदान फतह इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों को बगैर किसी नुकसान के फतह हासिल हुई। सबा अरबी में 7 को कहते हैं, तो सबा मसाजिद इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर 7 सहाबा इकराम के खैमे हुआ करते थे, जिन्हें तोसी करके छोटी छोटी 5 मस्जिदें बना दी गई हैं। ग़ज़वा अहज़ाब कुरान पाक में जिक्र आया। अहज़ाब के मायने मजमूए के हैं। यहाँ पर कुफार एक बड़ी तादाद में थे, तो इसलिए इस्लाम की तीसरी जंग के बारे में जो कुरान पाक में जिक्र आया, ग़ज़वा अहज़ाब के नाम से आए। चार नाम एक ही जगह के हैं, एक ही मुकाम के हैं, जहाँ पर इस्लाम की तीसरी जंग हुई। तो जंग शुरू होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को इकट्ठा किया, मशवरे किए कि जंग कैसे लड़ी जाए। हर सहाबी ने अपना अपना मशवरा दिया। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईरान के शहर फारिस के रहने वाले थे। आपने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ जहाँ मदीना शहर के अंदर दाखिल होने के रास्ते हैं, अगर वहाँ वहाँ खंदक खोद दी जाए तो कुफार को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला के मशवरे को पसंद फरमाया। 10-10 के ग्रोह तैयार किए, खंदक खोदने में मसरूफ हो गए। खंदक खोदने के दौरान एक वाक़या पेश आया। भूख फलासी का दौर था। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भूख की वजह से अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है, तो मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जाऊं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाकर दिखाया, तो आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। साथ ही खड़े हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ये माजरा देख रहे थे। आपकी खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, 2 से 3 किलो जौ का आटा है। मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, आपकी ज़ियाफत करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की दावत को कबूल किया। एक सहाबी को हुक्म दिया कि ऊंचे टहले पर जाकर आवाज लगा दो कि आज की जो दावत है वो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर पर है। जब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर पर खाना पककर तैयार हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1300 सहाबा इकराम को लेकर पहुंचे। जब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1300 सहाबा इकराम को देखा तो परेशान हो गए। फरमाया, मैंने तो 5 से 7 लोगों का खाना तैयार किया था, तो मैं 1300 सहाबा इकराम को खाना कैसे पूरा करूंगा। तो इस बार अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक का लगना था कि 5 से 7 लोगों का खाना था, और तकरीबन 1300 सहाबा इकराम ने पेट भर के खाना खाया था। तो इस बार यहाँ पर इस्लाम की तीसरी जंग हुई। यहाँ पर 7 सहाबा इकराम के खैमे थे, जिन्हें तोसी करके छोटी छोटी 5 मस्जिदें बना दी गई है। पहले ऐसबन मस्जिद फतह पे नफल अदा किए जाते थे। मस्जिद फतह जो जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। अभी ऐसबान इसकी पार्किंग का काम चल रहा है, ये ज़ियारत बंद की हुई है, तो इंशाल्लाह इसकी दूर से ज़ियारत करते चलेंगे। गाड़ी टर्न करेगी, सीधे हाथ पे आपने तवज्जो रखनी है। आपने अपने सीधे हाथ पे ऐसे बंद तवज्जो रखनी है। व्हाइट कलर की बड़ी मस्जिद आपको नजर आएगी, जिसको कहते हैं जामा अल खंदक, जहाँ पे 2 सहाबा इकराम के खैमे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का खैमा था, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का खैमा था। सीधे हाथ पे ऐसे बंद देखिए, सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। बस 1 सेकंड के लिए यह ऐसे सामने देख सकते हैं, पार्किंग का काम चल रहा है। आपके सामने लगे हुए मशीनें वगैरह लगे हुए हैं। सामने जो व्हाइट कलर की मस्जिद है जामा अल खंदक, यहाँ पे 2 सहाबा इकराम के खैमे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का खैमा था, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का खैमा था, जिन्हें तौसीह करके बड़ी मस्जिद बना दी गई है नमाज के लिए। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10 के ग्रोह तैयार किए थे। हर ग्रोह को 40 हाथ खंदक खोदना थी, जिसकी गहराई इतनी बनी कि कोई आदमी गिर जाता तो बाहर नहीं निकल सकता था। चौड़ाई इतनी बनी कि तेज रफ्तार घोड़ा भागता हुआ आए तो उसे फलांग नहीं सकता था, और तकरीबन लंबाई
تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا, جنگ کی فتح کے لیے دعا فرمائی, آپ کی دعائیں رنگ لائی, یہاں پر اللہ کی مدد آئی, تیز آندھی چلی, طوفان چلا, کفار کے خیمے اڑ گئے, گھوڑے آپس میں ٹکرا گئے, فرشتوں نے صدا لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر, اور یہاں پر مسلمانوں کو بغیر کسی نقصان کے فتح حاصل ہوئی. یہاں پر صحابہ نے بہت مشقتیں جھیلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشقتیں جھیلی, صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے, جن کی بدولت آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پہ حزب اسلام کی تیسری جنگ ہوئی تھی, مسلمانوں کو بغیر کسی نقصان کے فتح حاصل ہوئی تھی. ابھی انشاءاللہ ہم روائیں غزوہ احد کی جانب, جہاں پر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی. حزباً ایسی جنگ یا ایسا مارکا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو, اس کو غزوہ کہتے ہیں. اسلام کے 3 بڑے غزوے ہوئے. سب سے پہلا جو غزوہ ہے غزوہ بدر کے مقام پر ہوا تھا, جو یہاں سے تقریباً 160 کلومیٹر کی مسافت پر ہے. وہاں پر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی. اس کا بدلہ لینے کے لیے اسلام کی دوسری جنگ لڑی گئی, جس کو غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے, اور تیسری جو بڑی جنگ لڑی گئی اس کو غزوہ خندق کے نام سے جانا جاتا ہے. اسلام کی دوسری اور تیسری جو بڑی جنگ ہوئی مدینہ شہر کے اندر ہوئی. یہ جس مقام کی بھی زیارت کی, یہاں پہ تیسری جنگ ہوئی تھی. جس مقام کی طرف ابھی جا رہے ہیں وہاں پہ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی. وہاں پر انشاءاللہ ہمارا اسٹے ہوگا, 70 صحابہ کرام کی قبریں سلام پیش کریں گے. تو حسباً اسلام کی جو دوسری جنگ ہوئی, یہ جنگ ایک ہندا نامی عورت نے کروائی تھی, جس کے باپ اور بھائی مسلمانوں کے ہاتھ جنگ بدر کے مقام پر مارے گئے تھے. جنگ بدر وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی. تو اس مقام پر ہندا نامی عورت کے باپ اور بھائی مارے گئے. تو اس عورت نے ٹھان لی کہ میں نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے. تو یہ مکہ میں لوگوں کے گھروں میں جاتی, لوگوں کو بھڑکاتی. اس نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 صحابہ کرام کو جبل رمات والی پہاڑی پہ کھڑا کیا. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں, رمات کہتے ہیں تیر اندازی والی جگہ کو. تو جبل رمات تیر اندازی والی پہاڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو تیر اندازی والی پہاڑی پہ کھڑا کیا. حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہہ دوں آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. تو صحابہ اکرام نے ڈٹ کر تیر اندازی کی. کفار ڈر کے مارے بھاگنے لگے, دوڑنے لگے. تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید ہم جنگ جیت چکے ہیں, اور بھائی صاحبان مسلمان یہ جنگ جیت چکے تھے. لیکن نقصان ہوا, جس کی بڑی وجہ یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹنا تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا, لیکن صحابہ نے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا. لیکن صحابہ کو غلط نہیں کہہ سکتے, صحابہ اس گمان میں تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, مال غنیمت اکٹھا کریں تاکہ اسلام میں ہمارا زیادہ سے زیادہ حصہ ہو. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ اتنے بہادر تھے کہ نہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی جنگ ہارے اور نہ اسلام قبول کرنے کے بعد. اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے پہاڑی کو چھوڑ دیا ہے, تو اس نے پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا. ایک کے بعد ایک صحابہ کو شہید کرتے گئے. تو اس طرح 70 صحابہ ہمارے یہاں پر شہید ہو گئے, جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. تو جو یہاں ہمارا جانے کا مقصد ہے, شہداء کو سلام پیش کرنا ہے. 70 صحابہ کرام کی یہاں پہ قبر مبارک ہے. انشاءاللہ قبروں کے پاس جائیں گے, قبروں کی زیارت کریں گے, سلام پیش کریں گے. ایسا یہ جنگ جبل احد کے دامن میں لڑی گئی. جبل احد جنت کا پہاڑ جس کو کہا گیا ہے, جس کی چوڑائی تقریباً 3.5 کلومیٹر ہے, جس کی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر ہے. اگر اس کو اوپر کی جانب سے دیکھا جائے, سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا جائے, تو یہ سارے کا سارا لفظ محمد کی شیپ میں بنا ہوا ہے. تو اس بار یہ جنتی پہاڑ ہے, اس کی زیارت کرنا ثواب ہے, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں, احد ہم سے محبت کرتا ہے. فرمایا کہ اے احد تو دنیا میں بھی میرے گھر کے سامنے ہے اور جنت میں بھی میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کی زیارت کیا کرتے تھے, اور جبل احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا. تو اس یہ جنتی پہاڑ ہے, اس کی زیارت کرنا ثواب ہے. یہی وہ پہاڑ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہداء کو جنت البقیع میں دفنانے کے لیے لے چلے تو یہ پہاڑ حرکت میں آ گیا تھا اور دھاڑے مار کر رونے لگا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ اللہ کے حکم سے ہم کلام ہوا, ہم زبان ہوا, اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شہداء کو میرے دامن میں مدفن کر دو تاکہ میں تا قیامت ان کی زیارت کرتا رہوں اور ان پر سلام پیش کرتا رہوں. یہ الٹے ہاتھ پر سے بڑا جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا احد کا پہاڑ ہے. یہ جو سنہری چمکتا ہوا پہاڑ نظر آ رہا ہے, انشاءاللہ اس کے قریب جائیں گے, انشاءاللہ وہاں پہ ہمارا راستے ہوگا, اس کی انشاءاللہ قریب سے زیارت کریں گے. تقریباً یہی وہ جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا. یہی وہ جبل احد کا پہاڑ ہے جس نے اپنا دامن چیر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی. ایسبن یہی وہ جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا. فرمایا آپ کے آنکھ کان ناک کاٹ دیے گئے, حتیٰ کہ کلیجہ تک چبانے کی کوشش کی گئی. یہی وہ جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تقریباً 70 مرتبہ پڑھایا گیا تھا. تو اس بار انشاءاللہ اس ہستی کو سلام پیش کرنا ہے. یہاں پہ باؤنڈری کے ساتھ جنگلے لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ حسباً آپ کو ایک اکٹھی قبر دکھائی دے گی, اجتماعی قبر بنی ہوئی ہے جہاں پر 68 صحابہ کرام آرام فرمائے. 68 صحابہ کرام کی ایک اکٹھی اجتماعی قبر بنی ہوئی ہے. 2 قبریں اس کے اندر آپ کو علیحدہ سے نظر آئیں گی کالے پتھروں والے. ایک قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے ہیں. دوسری قبر مبارک میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے. تو یہاں پہ انشاءاللہ ہم نے سلام پیش کرنا ہے. السلام علیکم یا شہداء, السلام علیکم یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابھی انشاءاللہ قریب چل کے گاڑی پارکنگ لگاتے آپ کو نیچے اتارتے ہیں. ابھی یہ 2 منٹ کا سفر باقی ہے. سفر تمام حاجی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں اور اپنا اپنا کرایہ نکال کے بیٹھے. تمام حاجی اپنا اپنا کرایہ نکال کے بیٹھے. ابھی انشاءاللہ کرایہ جمع کرنے کے بعد آپ کو نیچے اتارتے ہیں. 20-25 منٹ کا انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا اسٹے ہوگا. پہ دیکھیں گے جو بڑا پہاڑ ہے یہ سارے کا سارا احد کا پہاڑ ہے. گاڑی سے انشاءاللہ نیچے اتریں گے, سامنے باؤنڈری کے ساتھ جنگلے لگے ہوئے کالے رنگ کے, اس کے اندر ساری قبریں. دوبارہ بتاتا چلو, اس کے اندر ایک اکٹھی اجتماعی بڑی قبر دکھائی دے گی جہاں پر 68 صحابہ کرام آرام فرمائے. 2 قبریں کالے پتھروں والی آپ کو علیحدہ سے دکھائی دیں گی. ایک قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے. دوسری قبر مبارک میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے, جن کا چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا. تو یہاں پہ انشاءاللہ قبروں کے پاس جائیں گے, قبروں کی زیارت کریں گے, سلام پیش کریں گے. یہاں پہ ہم نے سلام پیش کرنا ہے. السلام علیکم یا شہداء, السلام علیکم یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پہ لیڈیز اگر جانا چاہیں تو انشاءاللہ اکٹھے جائیں گے, اکٹھے انشاءاللہ واپسی کرنے. اس کے ساتھ ایک چھوٹی پہاڑی آپ کو نظر آئے گی جس کو جبل رماد کہتے ہیں. تمام حاجی صبح ٹائم نوٹ کر لیں, 9 بج کے تقریباً 21 منٹ ہو گئے ہیں. 9:50 پہ گاڑی ایسبن چل جائے گی. تمام حاجیوں سے گزارش ہے, مسجد قبلہ تین پہ بھی ایسبن 15 منٹ لیٹ ہوئے ہیں, تو یہاں پہ لیٹ نہیں کرنا. انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ٹائم ہے, آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی روانہ ہو جائے گی. تمام حاجی نیچے آ جائیں.
ہمارے پاس تلنا ہے پکڑ کبوتروں کو